تجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ صدیق اکبر نے تو جان قربان کر دی, مولا علی نے تو نماز قربان کر دی. وہ دین کو سمجھیں گے کہ ہم سمجھیں گے؟ انہوں نے نمازیں بھی قربان کی. صدیق اکبر مسلح چھوڑ کر پیچھے آ گئے اور صحابہ نے ایسے تالیاں مار کر کعبے کی طرف پیچھ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول پاک کا چہرہ دیکھا جیسے مصحف کھلا ہوا ہے نماز کے اندر, عین نماز کے اندر. ان لوگوں نے تو سمجھا ہی نہیں کچھ. عین نماز کے اندر صدیق اکبر مسلح چھوڑ رہے, میری آقا ایسے ہی آ رہے ہیں. وہ ہمارے جیسے کوئی آئے بندہ کوئی کتنی شان والا نماز پڑھ کے آ سکتا ہے؟ بولو نہیں آ سکتا. یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے. ایسے آ رہے ہیں. مرو ابا بکر فلتصلی بالناس, نماز پڑھاؤ ابو بکر کو وقوم حریفی, پھر نماز پڑھائے, لوگوں کو نماز پڑھائے. صدیق اکبر مصلی پر اور صحابہ کرام پیچھے جماعت کھڑی جیسے آپ ایسے تشریف لے آئے. اب جو پچھلی جو پہلی در صفحے تھی نا, انہیں پتہ چلا. وہ کہتے ہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ بھی بخاری شریف کا حدیث ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے رخساروں کی چمک سے پتہ چلا کہ رخسار ہو, خدا کا خوف کرو ہمارے جیسے. حضور کے رخساروں کی چمک سے پتہ چلا کہ حضور آگے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیر محمد اناجم صاحب حضور کے چہرے کی چمک سے. یہ بھی بخاری شریف. سبحان اللہ. صدیق اکبر پیچھے آئے نماز نہیں. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کیا مطلب کیا تم نے, اور نماز کے اندر تم ایسے کیا تم نے کیا؟ یہ نماز تو اللہ کی تھی, صلاۃ تو رب کی تھی, یہ کیا کیا تم نے؟ یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے. اور نہ رب نے جبریل کو بھیجا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. کیوں کہ نماز تو میری فرض ہے, میری کی روح ہے. نماز کے اندر مصطفیٰ کا جواب کرتے ہیں. سبحان اللہ. نہ رب نے فرمایا نہ حضور نے فرمایا. قربان جائیں علامہ اقبال پر. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا ہے نماز. سبحان اللہ. قربان جائیں بڑی بات ہے. حضور کے سبب ہمارا پیغام تو میں شفاعت کرائے لیکن امتی بڑے بڑے مجرم جو ہیں ان کی سفارش کروں گا. جی یہ نہیں کرے گا, نہیں کچھ بھی حضور نہیں کرے گی. وہ دریا سورت سفارش کرے گا, کعبہ سفارش کرے گا, قرآن سفارش کرے گا, شہید سفارش کرے گا, قرآن کا حافظ کرے گا, عالم دین سفارش کرے گا, شہید کرے گا. ارے ظالموں میں سفارش کر سکے بڑے بڑے. تو ایمان نام ہے نبی کریم کے مالک.